بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا۔ اس نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے اور کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر تھا اور ان سب چیزوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا، لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں۔ ان کا کلام نہ شعر ہے اور نہ ہی وہ مجنون والی باتیں کرتے ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام سچا نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر ٹھہر گیا۔ 30 روز تک میں نے اسی طرح گزارا کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی اور نہ ہی کوئی کمزوری محسوس ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں واپس گیا تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے کلام بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ مکرمہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریک وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو اس میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی خواہش اٹھی کہ قرآن پاک سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے چھوڑنے پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن پاک کی لذت حاصل کرنے کے لیے انہیں چلنا پڑا اور سننے پر انہیں مجبور کر دیا۔ پھر جب وہ پہنچے اور رات بھر قرآن کو سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں آپس میں اتفاق ہو گیا، تو ان سب نے کہا کہ آؤ آپس میں اب وعدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس وعدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا اور کہا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوا ہے اور ہم جا کر سنتے ہیں۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی تعریف کی اور اعتراف کیا۔ تو اخنس نے بھی کہا کہ باخدا میری بھی یہی رائے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے جس کو سن کر لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد
وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کیں اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور قرآن پاک ہی سچی کتاب ہے، لیکن قبیلہ بنو عبد مناف کے خاندان میں دشمنی کی وجہ سے ہم نہ ہی ایمان لائیں گے اور نہ ہی کسی اور کو لانے دیں گے۔ دوستو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آج کے مسلمان قرآن پاک کو پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی چھپ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔